السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم کلاس نام کی اردو کی کتاب جو ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن، اس میں سے سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ پر تبصرہ کریں گے۔ اور اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے سبق کے بارے میں ہمیں اس کا پس منظر جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو سبق کا حصہ ہے وہ مولوی نذیر احمد کا ناول ہے توبۃ النصوح، اس سے لیا گیا ہے۔ اور اس میں کلیم کے جو والد ہیں ان کا نام نصوح تھا، اور انہوں نے توبہ کی تھی کس چیز سے کہ جب وہ بیمار تھے تو اس دور میں ہیضے کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ اور کلیم کے والد جو ہیں نصوح، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے آخرت کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی عاقبت کی فکر ہوئی، اور ڈاکٹر نے انہیں خواب آور جو ہے وہ دوا دی تو وہ سو گیا، اور خواب میں اس نے اپنے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر جو ہے وہ دیکھے، تو وہ بہت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور اس نے خواب سے بیدار ہو کر نصوح کو جو ہے بیدار ہو کر نصوح نے اپنی بیوی جو تھی اور اپنے خاندان کے بارے میں اس نے سوچا، اور اس نے کہا کہ میری زندگی تو بہت بے مقصد ہے، اور بہت اس کو افسوس ہوا، اور اپنی اس نے گزشتہ زندگی کی جو غلطیاں تھیں اس کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی جو تھی، اس کا نام تھا فہمیدہ، اس کو خاندان کی اصلاح کے لیے کہا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ چنانچہ اس کی بیوی نے اس کی مدد کی۔ اس کی باقی جو اولاد تھی وہ تو راہ راست پر جلد آ گئی تھی، لیکن اس کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام کلیم تھا، وہ بہت بگڑا ہوا تھا، اور اسی کے بارے میں یہ جو اقتباس جو ہے ہم لوگ یہ سبق کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، جو نیشنل بک فاؤنڈیشن میں اب نئی ہمارے سلیبس میں کتاب شامل ہوئے، یہ سبق شامل ہوا ہے، اس میں بیان ہوا ہے۔ اب اس سبق کا آغاز جو ہے وہ اس طرح کیا گیا ہے کہ کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ دونوں دوست ہیں، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ ایک محفل مشاعرہ میں ہوئی ہے۔ اب اس میں ہے کہ کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرہ میں تعارف پیدا ہوا، یعنی ان دونوں کا آپس میں انٹروڈکشن ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کی۔ شدہ آہستہ آہستہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، یعنی تھوڑا ٹائم گزرا تو مرزا جو تھا وہ کلیم کے گھر پر جانا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اب چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑی چھڑنے لگی تھی، یعنی دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی، گویا ایک جان دو قالب تھے، یعنی ہم راز ایک دوسرے کے بن چکے تھے۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی مرزا کے مکان پر کلیم کبھی بھی نہیں گیا تھا، مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی لیکن صبح کو بلا ناغہ آتے، یعنی مرزا جو تھا وہ اس کے گھر بلا ناغہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم آتا تھا، اور تمام دن کلیم کے پاس رہتے، یعنی پورا دن اس کے ساتھ گزارتے۔ مرزا نے اپنا حال اصلی، یعنی جو اصل میں اس کی جو حالت تھی، کلیم پر ظاہر ہونے نہ دیا، یعنی اس کو بتایا نہیں کہ اصل میں وہ کون ہے۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام ترکہ، یعنی جمعدار جو ہے ایک بڑے عہدے کا شخص تھا، اور اس نے اپنا تمام ترکہ، یعنی اس نے اپنی چھوڑی ہوئی تمام جائیداد مرزا کو ملی ہے، یعنی اس نے یہ بتایا کہ اس کی تمام جائیداد مرزا کو مل چکی ہے جمعدار کی، اور وہ جمعدار کی محل سرا کو مرزا کی محل سرا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کلیم کے جو جمعدار کی محل سرا، یعنی بادشاہوں کے رہنے کی جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، وہ مرزا ہی کے ہیں، اور جمعدار کو دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ، اور جمعدار کے بیٹے پوتے پوتیوں کو نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا، یعنی کلیم یہ سمجھتا تھا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مرزا کی ہیں۔ اور اسی غلط فہمی میں وہ گھر سے وہ نکلا تھا ناراضگی کی حالت میں۔ گھر میں اس نے اپنی والدہ کی، والد کی اور بہن بھائیوں کی کسی کی بات نہیں سنی، اور وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ وہ جائے گا اور مرزا کے پاس سیدھا جائے گا اور وہ اسے اپنے گھر ٹھہرا لے گا۔ تو اس نے کہا وہ اسی غلط فہمی میں گھر سے نکلا تو جمعدار کی محل سرا، یعنی اس کی جو بادشاہوں جیسی گھر تھا بڑا سا، کی ڈیوڑی پر جا موجود ہوا، یعنی اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی۔ لونڈیاں کہتے ہیں نوکرانیوں کو، یعنی بار بار وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، تو آخرکار دو نوکرانیاں جو تھیں وہ اندر سے چراغ لے کر آئیں، یعنی اس وقت پہ چراغ جلایا جاتا تھا اور روشنی کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا، اس کے بجلی وغیرہ جو تھی وہ نہیں تھی۔
اور ان میں سے ایک نے پوچھا کون صاحب ہیں اور اتنی رات کی کیا کام ہے، یعنی آپ کون ہیں اور اتنی رات کو کیا کس لیے آئے ہیں؟ کلیم جاؤ مرزا کو بھیج دو، یعنی وہ نوکرانیوں کو کہہ رہے کہ مرزا کو باہر بھیجو۔ لونڈی کون مرزا؟ اب وہ جو نوکرانی ہے وہ حیران ہو کہتی ہے کون مرزا؟ کلیم مرزا ظاہر دار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ مطلب وہ حیران ہو کے یہ بھی آگے سے جواب دے رہا ہے کہ بھئی میں تو مرزا ظاہر دار بیگ کا گھر سمجھ کے وہ آتا ہے، تو ان سے کہتے ہیں اور کون ہے؟ اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ لونڈی کہتی ہے نوکرانی یہاں کوئی ظاہر دار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے، یعنی دروازہ، اب اتنی ہی بات کی تھی اور دروازہ بند کرنے لگی تو کلیم نے کہا کہ کیوں جی، یہ جمعدار کا گھر نہیں کہ محل سرا نہیں ہے، یعنی یہ اس کا گھر نہیں ہے؟ لونڈی کہہ رہی ہے کیوں نہیں؟ اب اس نے جواب دیا نہیں واقعی یہ تو جمعدار کا گھر ہے۔ کلیم پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں؟ یعنی اس کی جگہ انہوں نے اس پر جو ہے وہی عہدہ اس کے پاس موجود ہے اور اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب لونڈی جو ہے یعنی ایک نوکرانی جو ہے وہ حیران ہو کر کہتی ہے جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، یعنی اللہ اس کے وارث جو ہیں وہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ موا ظاہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی وہ اس کو موا کہہ رہی ہے، بدبخت کے طور پہ کہہ رہی ہے کہ وہ کون ہوتا ہے۔ دوسری لونڈی یعنی دوسری والی نوکرانی کہتی ہے اری، یعنی وہ پہلی والی نوکرانی کو مخاطب کر کہتی ہے اری کمبخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو تو نہیں پوچھتے ہیں؟ یعنی اس کے بارے میں تو نہیں پوچھے، مرزا بانکا ایک دوسرا شخص ہے، اس کے بارے میں بات کریں۔ وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے، یعنی خود ہی اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں جمعدار کا بیٹا ہوں۔ کلیم کی طرح مخاطب ہو کر وہ یہ بات کرتی ہے کیوں میاں وہی ظاہردار بیگ جن کی رنگت، اب یہ اس کا حلیہ بتا رہی ہے کہ تم اس کے بارے میں تو نہیں پوچھے جس کی رنگت زرد ہے، یعنی پیلی رنگت والا ہے، آنکھیں کرنجی یعنی آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں، چھوٹا اس کا قد ہے، دبلا ڈیل یعنی درمیانی سی جسامت کا ہے، اور اپنے تئیں بہت سوارے ہوئے رہا کرتا ہے، یعنی خود کو اپنے آپ کو بڑا تیار شیار رکھتا ہے۔ کلیم ہاں وہی ظاہردار بیگ۔ اب کلیم کہتا ہے ہاں وہی والا انسان ہے۔ لونڈی کہتی ہے تو میاں اس مکان کے پچھواڑے یعنی اس مکان کے پیچھے اوپلوں کے ٹال کے برابر، یعنی آپ کہہ لیں کہ ڈھیر سا لگا ہوا ہے، جیسے اوپلے جو استعمال کیے جاتے ہیں جو آگ جلانے کے لیے، وہ اس کے بارے میں بات کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے برابر چھوٹا سا مکان ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا آواز دی۔ اب کلیم جو ہے اس گھر میں پہنچ گیا اور اس نے جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیا پہن کر سونے کی باہر تشریف لائے۔ کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے آہا آپ ہیں۔ اب اس نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو جیسے غریبوں کی حلیہ ہوتا ہے اس حلیے میں وہ باہر نکلا۔ اب اس نے اپنے آپ کو مطلب ظاہر کیا ہوا تھا کہ میں بہت امیر کبیر آدمی ہوں، تو اب یہ اس بات کو چھپانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے یعنی شرما کے بولے آہا آپ ہیں، معاف کیجیے گا، یعنی اس نے کہا کہ آپ موجود ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے سمجھا کہ کوئی اور صاحب ہے، میں سمجھا تھا یعنی کوئی اور آیا ہے۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، یعنی میں تو ریلیکس ہو کے سوتا ہوں، میں زیادہ کپڑے پہن کر مجھے عادت نہیں ہے، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں، یعنی میں کپڑے پہن کر آتا ہوں تو آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ملنے کے لیے آیا، تھوڑی دیر ملے گا اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اب کلیم کہتا ہے چلیے گا کہاں، میں آپ ہی کے پاس آیا تھا، یعنی تم کہاں جا رہے ہو، میں تو تمہارے پاس ہی آ رہا تھا۔ مرزا کہتا ہے پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں، یعنی اگر آپ تھوڑی دیر رکنا چاہتے ہیں تو میں اپنے گھر میں لوڑتوں کو کہوں کہ بس سائڈ پہ چلی جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اتنا کلیم کہتا ہے میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں، یعنی میں آج رات کو آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ مرزا کہتا ہے بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مسجد میں اس کو لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ تم جو ہو رکو، بڑی فضا کی جگہ ہے، یعنی بڑی پرفضا جگہ ہے، بڑی خوشگوار یہاں پہ آب و ہوا ہے، میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران وحشتناک، یعنی اس نے دیکھا کہ بہت ہی پرانی سی اور چھوٹی سی مسجد ہے، اور مسجد زرار جو ہے منافقین کی بنائی ہوئی مسجد تھی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر جو ہے وہ گرا دیا تھا۔ ویران وحشتناک یعنی جہاں پر کوئی لوگ آنا جانا نہیں تھا، اور خوفناک جگہ تھی، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، یعنی مسجد کے اندر جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ 1000
ہاں چمگادڑ اس میں رہتی ہیں، یعنی بہت سی چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح سے، یعنی جب وہ بولتی ہیں پڑپڑاتی ہیں بے ہنگام سے، یعنی جب ان کی آواز جو ہے پروں کے پڑپڑانے کی ایسی ہوتی ہے جس سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے، یعنی ان کی گندگی ہے چمگادڑوں کی، کہ بجائے خود کھرنجے کے فرش بن گیا، یعنی اسی گندگی کا ایک فرش بن چکا ہے۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چاروں ناچار، یعنی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدور فرمانے لگے، یعنی ابھی وہ اس کو شکایت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس کو کہنے کا کہ بھی تم اتنی دیر سے آئے ہو، تو اس نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یعنی گھر میں، یعنی اس کی بیوی جو ہے وہ کئی دن سے بیمار ہے، اور خفقان کا عارضہ اختلاء قلب کا روگ ہے، یعنی اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا، یعنی جب میں آپ ادھر سے ہو کر آپ سے ملنے کے بعد میں جب گھر گیا تو اس کو غشی میں پایا، یعنی وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے یہ تو فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے، یعنی اس وقت آپ اس رات کے اس وقت آئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب اپنا انکار، یعنی باپ نے جو سمجھایا اور اس نے انکار کیا، بھائی کی التجا، یعنی بھائی نے بھی اس کو روکا، ماں کا اصرار، ماں نے بھی زور دیا، تمام ماجرا کہہ سنایا، یعنی تمام قصہ اس کو سنا دیا مرزا کو۔ مرزا کو بولے پھر اب کیا ارادہ ہے، یعنی اب آگے کا کیا پلان ہے تمہارا؟ کلیم کہنے لگا سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا تو نہیں ہے، یعنی میں تو گھر واپس نہیں جاؤں گا، اور جو آپ کی صلاح، یعنی میں آپ سے مشورہ کروں، اب آپ مجھے بتائیں، میں گھر تو نہیں جانا چاہتا، میں کیا کروں؟ مرزا کہتا ہے خیر نیت شب حرام، صبح کو تو ہونے دو، یعنی دیکھا رات کے وقت جو ہے نیت نہیں کرنا صحیح نہیں ہے، تو صبح ہونے دو پھر دیکھتے ہیں۔ آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، یعنی بغیر کسی تکلف کے آپ آرام فرمائیے، استراحت فرمائیے، آرام فرمائیے۔ میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، یعنی میں بستر بھیجتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے، یعنی میں اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں کہ آج ان کی علالت میں اشتداد ہے یعنی شدت ہے۔ کلیم یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان، متعدد یعنی زیادہ تعداد میں دیوان خانے، کئی پائیں باغ یعنی پچھلے طرف باغات ہیں، حوض اور حمام یعنی نہانے کی جگہ، اور کٹڑے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں یعنی مہمان ٹھہرنے کی جگہ۔ میں جانتا ہوں عمارت کی قسم سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی، یعنی میں نے کہا کہ جو بھی اچھی چیزیں تھی کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا، یعنی اپنی ملکیت نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے، یعنی میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک متنفس کے واسطے، یعنی ایک شخص کے لیے بھی ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں، یعنی اس کو ٹھہرانے کے لیے جگہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکہ قابض اور متصرف، یعنی تم اس کو استعمال کرے، جتنی باتیں تم مجھے بتا رہے تھے اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو تمہارے پاس نہ ہو اور تم استعمال نہ کر رہے ہو، لیکن میں اس تمام جاہ و حشمت کا ایک شبہ بھی نہیں دیکھتا، یعنی ذرہ برابر بھی اس کے تمہاری تمام ملکیت میں نظر مجھے نہیں آتا۔ مرزا آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ سخن سازی کا احتمال یعنی شک و شبہ کا ہونا جو ہے مجھے بہت سخت حیرت ہو رہی ہے اس بات کی۔ اتنی مدت مجھ سے آپ کی صحبت رہی، یعنی میری اور آپ کی اتنا عرصہ دوستی رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا، یعنی آپ میری طبیعت اور میری عادت کو جانتے ہی نہیں۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، یعنی اب آپ میری حالت جو خراب دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ بتا رہا ہے۔ بندے کو جمعدار صاحب مرحوم مغفور نے متبنع کیا تھا، یعنی جو جمعدار مر گیا ہے اس نے مجھے اپنا متبنع یعنی منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اپنا جانشین کر منے تھے، یعنی اپنی جگہ نومینیٹ مجھے وہ کر کے چلے گئے تھے۔ شہر کے کل روسا یعنی تمام امیر لوگ اس سے واقف اور آگاہ ہیں، یعنی اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان سے رخنہ اندازیاں کی، یعنی اس میں لوگوں نے اس کے کام میں رکاوٹیں ڈالی، رخنہ اندازیاں کرنا، رکاوٹیں ڈالی۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے، یعنی بکھیڑے سے دور بھاگتا ہے یعنی لڑائی سے دور بھاگتا ہے، یعنی وہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں لڑائی سے دور رہتا ہوں۔ صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، یعنی میں نے دیکھا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو میں ان سے کنارہ کش ہو گیا، یعنی الگ ہو گیا۔ لیکن کسی کو انتظام
کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں، یعنی کسی کو کچھ نہیں کرنا آتا۔ اسی روز سے اندر باہر واویلا جو ہے وہ مچی ہوئی ہے، یعنی شور مچا، واویلا مچی ہوئی ہے، شور مچا ہوا ہے، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں، یعنی لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں، یعنی اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے شور مچائے کہ مجھے واپس لے جائیں۔ کلیم کہتا ہے لیکن آپ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، یعنی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا اس بات کا۔ مرزا کہتا ہے آگے سے، اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا، یعنی اس نے کہا استقلال مزاج یعنی مستقل مزاجی میرے میں نہ رہتی، اور غیرت و حمیت سے بے بہرا بے نصیب ٹھہرتا، یعنی میں بے غیرت کہلاتا۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت، یعنی بہت دیر ہوگی کھڑے ہو کے ساری باتیں ہو رہی ہیں تو میں اب اجازت چاہتا ہوں، یعنی میں جانا، وہ وہاں سے جانے لگتا ہے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں، بچھونا یعنی بستر آپ کے لیے بھجوا دوں، اور مریضہ کی تیمارداری کروں، یعنی اپنی بیوی کا جو ہے وہ خیال رکھوں۔ کلیم کہتا ہے خیر مقدام مجبوری ہے لیکن، یعنی خیر مقدام مجبوری ہے، یعنی یہ مجبوری کے وقت ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجئے، یعنی روشنی نظر ہی نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں کہ چراغ بھیجے۔ تاریکی کی وجہ سے طبیعت میں بھی طبیعت اور بھی گھبراتی ہے، کہتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے میری طبیعت مزید خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مرزا کہتا ہے چراغ کیا، میں تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، یعنی میں چاہتا تھا کہ میں لیمپ تمہارے لیے بھیجوں، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے، یعنی اس کے اوپر پروانے آنا شروع ہو جائیں گے جیسے میں لیمپ لگواؤں گا، اور آپ پریشان ہو جائیں گے، اور مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے، یعنی ابابیلیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں، روشنی دیکھ کر گرنی شروع ہو جائیں گی، یعنی جیسے ہی آپ لائٹ آن کریں گے یہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے، یعنی مشکل کر دیں گے۔ تھوڑی دیر صبر کیجئے، یعنی ابھی تھوڑا وقت انتظار کیجئے کہ مہتاب جو ہے وہ نکل آتا ہے، یعنی مہتاب چاند نکل رہا ہے، یعنی چاند کی اپنی روشنی ہوگی، آپ کو لیمپ اور چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کلیم جب گھر نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر طیش میں تھا، یعنی بہت غصے میں تھا کہ اس نے کھانے کے متعلق یعنی بالکل اس کی پرواہ نہ کی اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا، یعنی اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، یعنی وہ اب اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، گھر سے وہ غصے کی حالت میں نکلا اور جو ہے اس کو انتظار تھا کہ مرزا جو ہے اس کو خود کھانے کے لیے پوچھے۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، یعنی اس کو ہر چند یعنی یقیناً اس کو جو ہے اسے پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، یعنی زیادہ رات تو نہیں ہوئی تھی، دوسرے یہ کہ اس کے معلوم ہو چکا تھا کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، یعنی کلیم یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو پتا تھا کہ رات ابھی زیادہ نہیں ہوئی ہے، وہ گھر سے لڑ کے نکلا ہے، تو اس کو کھانے کا پوچھنا چاہیے تھا۔ تیسرے دونوں میں بے تکلفی غائب درجہ کی تھی، یعنی حد درجہ جو ہے وہ بے تکلفی تھی، کسی قسم کی ہیزیٹیٹ نہیں وہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے شرما نہیں رہے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ اس کو یہ تھا کہ وہ اس کے لیے کھانا پوچھے گا، لیکن مرزا قصدن جان بوجھ کر اس بات سے معترض نہ ہوا، یعنی اس نے جان بوجھ کر اس سے نہیں پوچھا، اور کلیم بیچارے کا بھوک کے مارے یہ حال تھا کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی اندڑیوں نے قل واللہ پڑھنا شروع کر دی تھی، یعنی اس کے بھوک کی شدت جو ہے، قل واللہ پڑھنا یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، تو اس میں ہے کہ بھوک کی شدت جو ہے اس کی بہت بڑھ گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا، یعنی اس نقطے پر وائی نہیں رہا، اس پوائنٹ پر وائی نہیں رہا، اور عنقریب تمام شب کے لیے رخصت ہوا چاہتا ہے، اور یعنی اس کو پتا تھا کہ وہ ساری رات اس کو اسی طرح چھوڑ کر چلا جائے گا، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر یعنی بے شرم بن کر خود کو کہا کہ سنو یار، یعنی اس کو خود ہی اس کہہ دیا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مرزا مرد خدا یعنی اللہ کے بندے تو آتے ہی کیوں نہیں کہا، اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو چکی اور جو دو ایک کھلی ہیں بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی، یعنی رات بہت ہوگی اب تو تمہیں کھانا صحیح ملے گا ہی نہیں، جن کے کھانے سے فاقہ بہتر ہوگا، یعنی تمہاری بھوک جو ہے وہ بہتر، مطلب بھوک نہیں تمہاری ختم ہو سکتی، گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی، یعنی آگ تک نہیں لگائے گی، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہارنی معلوم ہوتی ہے، یعنی لگتا ہے کہ تم سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ دیو اشتہار کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے، دیو اشتہا کو یعنی شدت کی بھوک کو برداشت کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آئی، یعنی ایک ترکیب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جاؤں چدامی بھڑبونجے کہ یہاں سے، یہ ایک شخص کا نام ہے چدامی بھڑبونجا، کہ یہاں سے گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، یعنی اس سے میں دال کہوں گا وہ مجھے بنا دے گا۔
بس ایک دھیلے کی مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی. دھیلے کی یعنی جیسے آج کل روپیہ ہوتا ہے یا پیسے ہوتے ہیں، تو اس طرح دھیلا جو اس دور میں اس دور کی جو کرنسی ہے اس کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کو ایک دھیلے کی جو ہے وہ، یعنی میں دال لاؤں گا تو ہم دونوں کو پوری ہو جائے گی. رات کا وقت ہے، ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے، یعنی اس کو بولنے کی نوبت نہیں آئی، وہ باہر چلا گیا اور چشم زدن میں چنے بنوا لائے، یعنی فوراً جو ہے وہ چنے بنوا کر لے بھی آیا. مگر دھیلے کے کہہ کر گئے تھے، یعنی اس نے کہا تھا کہ ایک دھیلے کی لے کے آؤں گا، یا تو کم کر کے یا راہ میں 2-4 پھنکے لگائے، یعنی وہ کم تھی، مطلب جتنے کی وہ کہہ رہا تھا اس سے کم تعداد میں، اس کی کم کوانٹٹی تھی دال کی، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو 3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے. یعنی روبرو یعنی اس کے سامنے جو ہے 3 مٹھی چنے سے زیادہ وہ چیز موجود نہیں تھی. مرزا یار تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا، یعنی تمہارا کام جو ہے ہو گیا، میں تمہارے لیے کھانا لے آیا. واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو کیسے پھلس رہے ہیں، یعنی کتنے نرم و ملائم ہیں، اور سوندھی یعنی بڑی خوبصورت خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے، یعنی بڑی اچھی، دل کو اچھی لگ رہی ہے. بس بیان نہیں ہو سکتا، تعجب ہے یعنی حیرانگی ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرح کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا. یعنی خس اور مٹی کا عطر یعنی گھاس اور مٹی کو ملا کے جو خوشبو بنتی ہے، اس نے کہا اس طرح کی بھنی ہوئی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے. کوئی فن ہو کمال بھی کیا چیز ہے، یعنی کوئی بھی مہارت میں ہو انسان تو وہ کیا چیز، خاص چیز بن جاتی ہے. دیکھیے اتنی تو رات گئی ہے مگر چدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہے، یعنی اس کی وہ تعریفیں کرنا شروع ہو گیا کہ بڑی زبردست دکان ہے، بڑا زبردست کھانا ہے، تو اس کو وہ 1 کی 4 کر کے اس کو سنا رہا ہے تاکہ وہ اس کو سمجھے کہ بڑی خاص چیز اس کے لیے آئی ہے. بندہ نے بتحقیق سنا ہے، یعنی لوگوں سے سنا ہے کہ حضور والا کے خاصے میں، یعنی امیر لوگوں کے لیے چدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ کر جاتا ہے، یعنی چدامی کی دکان سے امیر لوگ جو ہیں وہ کھانا لے کر جاتے ہیں. اب اور واقعے میں ذرا غور سے دیکھیے کہ کیا کمال کرتا ہے کہ بھننے میں چنوں کا سڈول بنا دیتا ہے، یعنی چنے جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، اسی طرح خوبصورت رہتے ہیں. بھائی تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا، ایسے خوبصورت خوشقطع سڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے، یعنی چنوں کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ تم نے پہلے سے پہلے اتنے خوبصورت اور اتنے جاندار اور اتنے زبردست چنے تم نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے، اب دال کی تعریف شروع ہو گیا کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور، یعنی اس کا میں کیا ذکر ہوں، وہ تو اوپر ذرا سی لائن بھی اس کے اوپر نہیں آتی ہے، کیا مذکور. اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے، کوئی پستئی، بسنتی یعنی زرد رنگ کا کوئی دانہ ہے، اور کوئی پستئی یعنی پستے کی طرح جو ہے پستاشیو جیسے ہوتا ہے، اس کو گرین کلر کہتے ہیں، سبز رنگ کی. غرض دونوں رنگ خوش نما، یعنی دونوں دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں. یوں تو سدھا قسم کے غلے، سدھا قسم کے یعنی 1000 قسم کے جو ہیں وہ غلے یعنی دانے جو ہیں وہ پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا، یعنی چنے کی لذت کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. غرض مرزا نے اپنی چرب زمانی یعنی بڑی خوشامد وغیرہ کر کے مرزا نے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا، یعنی اس کو ایسے لگا جیسے چنے جو ہیں وہ تلی ہوئی خوبصورت سی دال جو ہے وہ اس کے گھی کے اندر پکا کر جو ہے وہ دی گئی ہے. کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے، یعنی بھوک لگی ہو تو انسان کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، تو اس کو وہ بھی چیز اچھی لگ رہی تھی. مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ، کثیف گندا سا یعنی میلی ہی دری تھی اور گندا سا تکیہ اس کو بھجوا دیا. 2 ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہو جانا، یعنی متغیر ہو جانا، تبدیل ہو جانا، بدل جانا عبرت کا مقام ہے، یعنی سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے کہ یا تو خلوت خانہ، اب اس کا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے دھیان، یا تو اس کا اپنا کمرہ ہے اور عشرت منزل میں تھا، یعنی اس کے گھر کا نام عشرت منزل تھا، اس میں اس نے کہا اس کا کہاں وہ اس کا شاندار کمرہ تھا، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا، یعنی جو ڈپٹی نذیر احمد وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تھوڑا سا اوپر بیان کیا اسی کا بیان وہ نیچے کر رہے ہیں. گھر کے ایوان نعمت کو لات مار کر، یعنی گھر کی جو نعمت والی جو چیزیں تھیں اس کو اس نے چھوڑ دیا، مار کر نکلا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے، یعنی ابھی ایک ہی وقت گزرا ہے تو اس کو اس طرح کے
جو ہے وہ چنے جو ہیں اس کے سامنے جو پیش کیے گئے اس کو مجبوراً کھانے پڑے۔ نہ چراغ، نہ چرپائی، نہ بہن، نہ بھائی، یعنی جو گھر میں سہولتیں ہوتی ہیں وہ کچھ بھی موجود نہ تھا۔ نہ منس، نہ غمخوار، نہ نوکر، نہ خدمت گار، یعنی اس میں سے اس کے گھر میں نوکر بھی تھے، اس کے بہن بھائی بھی تھے، اس کے اپنا بستر بھی تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گناہگار یا قفس میں مرغے نو گرفتار، یعنی گناہگار یعنی جو باغی ہوتے ہیں وہ گناہ کرنے والے، یا قفس کہتے ہیں پنجرے کو، ٹھیک ہے، جیسے پنجرے کے اندر کوئی مرغ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، اس کی طرف جو ہے وہ مصنف نے اس کو تشبیہ دی ہے یا اس کے ساتھ ملایا ہے۔ اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، یعنی اگر کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو وہ عبرت پکڑتا، تنبیہ پکڑتا یعنی عبرت اس سے سبق حاصل ہوتا، یا اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا، یعنی جو اس نے اپنی حرکتیں کی تھی اس سے توبہ بھی کرتا اور اپنے جو کام وہ کر رہا تھا اس سے بھی استغفار، اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ مانگتا، اور اس طرح استغفار کرتا۔ اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجر باپ کے ساتھ، گجر باپ کہتے ہیں منہ اندھیرے، یعنی صبح سویرے نماز صبح میں جا شریک ہوتا، یعنی توبہ کرتا اور فجر کی نماز میں پہنچ جاتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے، یعنی اور بہت سی باتیں وہ سوچنے کے لیے اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ تو مسجد کی حجم میں تیار کیا، یعنی اس کی برائی میں مسجد کے لیے قصیدہ ایک لکھ دیا، اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی، یعنی ایک شاعری جو ہے وہ مرزا جو تھے ان کی بڑائی میں اور ان کی ساری جو خوبیاں وہ بتا رہے تھے ان کے بارے میں لکھ دی۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی، یعنی جیسے ساری رات تو وہ جاگتا رہا اسی گندگی میں اور اسی تمام چیز میں، صبح ہوئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار، یعنی کوئی اور جو دھوکے باز تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ تھا کہ مرزا بھی تھا یا کوئی اور تھا جو اس کی ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک تھی یعنی الگ تھی، یعنی وہ اس نے اتار کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور اس کے جسم سے جدا تھی، لے کر چمپت ہوا، یعنی وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی، کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا، یعنی دوپہر ہو چکی تھی اس کے اٹھتے اٹھتے، تو کیا دیکھتا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیروں گرد کا بھبوت، یعنی اس بھبوت اور چمکادروں کی بیٹ کا ضماد بدن پر تھپا ہوا ہے۔ بھبوت کہتے ہیں راکھ کو، یعنی گندگی کو، مٹی کو، اور چمکادروں کی بیٹ کا ضماد یعنی جو کیچڑ بنا ہوا تھا چمکادروں کی گندگی کا، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چپک گیا تھا۔ حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر میں کہیں بھوتنا تو نہیں ہو گیا، یعنی میں بھوتنا تو نہیں بن گیا، ساری گندگی میرے ساتھ جو لپٹ گئی ہے۔ مرزا کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں، یعنی اس نے دیکھا مرزا وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں، صبر کر کے بیٹھ رہا، یعنی مسجد تو تھی لیکن پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں، یعنی کوئی مجھے ملا تو میں کہوں مرزا کو ادھر اپنے پاس بلاؤں، اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں، یعنی منہ ہاتھ دھو کر وہ جانا اس لیے چاہتا تھا کیونکہ اس کی شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں، صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں اور منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے آئی، یعنی دوپہر ہونے لگی۔ بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، جو ہی زینے پر چڑھا، یعنی ان سیڑھیوں پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے، یعنی اپنی بات کرنے کے لیے لپکا، یعنی آگے جب ہوا وہ لڑکا اس کی حیت قضائی دیکھ کر، یعنی اس کی بری شکل دیکھ کر بھاگا۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا، یعنی سڑی خیال کرنا، پاگل سمجھ رہا تھا اس کو۔ کلیم نے بتیرا یعنی بہت پکارا، اس لڑکے نے پیٹ پھیر کر نہ دیکھا، یعنی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ناچار کلیم نے بہزار مصیبت دوسرے فاقہ سے شام پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، یعنی رات کے اندھیرے میں نکلا تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ لے یا دیکھ کے اس کی گندگی کو کوئی ڈر نہ جائے۔
سیدھا مرزا کے مقام پر گیا، آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے کتب صاحب سدھار گئے، یعنی کتب صاحب وہ چلے گئے۔ اب کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ دھونے کو پانی مانگے، یعنی اس نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرواتا ہوں تو پانی ملے گا تو میں منہ دھو لوں گا، اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی تاکہ کسی گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو سکے، یعنی مرزا کی چیزیں دھو لوں اور پھر اس کے بعد میں گلی میں مطلب مجھ سے ڈرے نہیں اور میں بری حالت میں باہر نہ نکلوں۔ یہ سوچ کر اس نے کہا کیوں آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو، یعنی اس سے پوچھے کہ تم کون ہو؟ کلیم کہتا ہے میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا زاہدار بیگ سے بڑی دوستی ہے، یعنی وہ میرا دوست ہے، بلکہ میں شب کو مرزا صاحب کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے وہ دری اور تکیہ کہاں ہیں جو رات تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تکیے اور دری کا نام سن کر کلیم بہت چکرایا، یعنی وہ بہت پریشان ہو گیا اور بھی جواب دینے میں متعمل تھا، یعنی ابھی وہ تھوڑا شک و شبے میں تھا کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ دیکھنا۔ اب یہ زاہدار بیگ کا دوسرا بھائی ہے زبردست بیگ۔ انہوں نے کہا کہ مرزا زبردست بیگ دیکھنا، یہ مردوا کہیں چل نہ دے، یعنی چلا نہ جائے، دوڑ کر تکیہ دری تو اس سے لو، یعنی جو تکیہ دری ہے وہ یہ لے کے بھاگنا جائے، اس سے لے لو۔ کلیم یہ بات سن کر بھاگا، ابھی گلی کے نکڑ تک ہی نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور چور کر کے جا لیا، یعنی چور چور کر کے اس کو پکڑ لیا۔ ہر چند کلیم نے مرزا زاہدار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق و معرفت ثابت کیے، یعنی اپنی جان پہچان اس کو بتائی، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر اس نے ایک نہ مانی، یعنی اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور اس نے اس کی بات مانی نہیں اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا، یعنی پولیس لے گیا، پولیس والوں کے پاس لے گیا، پولیس اسٹیشن لے گیا۔ کوتوال نے سرسری طور پر، یعنی جو ہوتی ہے ظاہری طور پر تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہیں وہ اسے پوچھی، دونوں کا بیان سنا اور کلیم سے اس کا حسب نسب پوچھا، یعنی اس کے باپ دادا کے بارے میں پوچھا۔ ہر چند کلیم اپنا پتہ بتانے میں چمٹا تھا، یعنی بہت شرماتا تھا، چھپتا تھا، شرماتا تھا، مگر چاروں ناچار، یعنی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی، یعنی اتنی بری ظاہری طور پر وہ بری شکل و صورت کا ہوا تھا کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا، یعنی جو وہ سچ بتا رہا تھا لگتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نسو جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو میں ان کو خوب جانتا ہوں، یعنی وہ کہتا ہے کہ نسو کا میں بیٹا ہوں، میں نے کہا تم جس کے بارے میں کہتے ہو میں اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم نے اپنا بیان کیا، یعنی تم جو ان کا نام بتا رہے ہو مجھے پتہ ہے ان کا نام یہی ہے، محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور معروف آدمی ہے، یعنی کلیم کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ تو بڑا مشہور آدمی ہے، آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے، یعنی آج کل لوگ اس کی شاعری کو سنتے بھی ہیں اور سب لوگ اس کو جانتے بھی ہیں۔ تمہاری یہ حیثیت کہ ننگے سر ننگے پاؤں بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی مجھ کو باور نہیں ہوتا، یعنی مجھے اس بات کا یہ باور نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا۔ اچھا اب رات کو کیا ہو سکتا ہے، یعنی رات کے وقت تو کچھ ہو نہیں سکتا، جرم سنگین ہے، یعنی بڑا جرم ہے، ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق ہو، یعنی اس کے والد کو بلاتا ہوں پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ واقعی سچ کہہ رہا ہے۔ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا میں وہی بدنصیب ہوں جن کی شعر گوئی کا شہرہ، یعنی میں وہی بدنصیب ہوں جس کی شعر گوئی کا شہرہ، یعنی شہرت جو ہے آپ نے سنی ہوئی ہے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ، یعنی جو میں نے نئے فکر کی ہے، نئی تازہ جو چیز لکھی ہے آپ کو سناؤں۔ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد اور مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا، یعنی وہی جو مثنوی لکھی تھی اور وہاں کے حجف کے بارے میں لکھا تھا، اس نے کہا میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس نے سنایا۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی، یعنی اتنی ریلیکسیشن اس کو دی کہ وہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے، یعنی اس کے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نسو کے پاس لے جاؤ، یعنی اس کے باپ کے پاس لے جاؤ، اگر ان کو اپنا فرزند یعنی اپنا بیٹا بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں قید کر دینا۔ کلیم پر اس کیفیت سے باپ کی روبرو آنا، یعنی جو اس کی حالت تھی، جو گندگی تھی، روبرو آنا یعنی اس کے سامنے آنا جیسا شاک گزرا ہو، یعنی بہت بڑی قیامت اس پہ گزر گئی ہو، ظاہر
ہے مگر کیا کر سکتا تھا، لیکن مطلب یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا، سپاہی اس کو کشاں یعنی مجبور کر کے جو ہے وہ لے ہی گئے۔ محلے کی مسجد میں جس میں نسو نماز پڑھا کرتا تھا اس کے گھر سے بہت قریب تھی۔ سینے مسجد میں ایک شاداب چمن تھا، یعنی بڑا خوبصورت سا ایک باغ تھا، اور چمن کے بیچوں بیچ یعنی اس کے درمیان میں ایک پکا مرتفع چبوترا یعنی ایک سٹیج سا بنا ہوا تھا۔ عجب تفریح کا مقام تھا، بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ نسو بیشتر نماز عشاء کے بعد خصوصاً چاندنی راتوں میں اس چبوترے پر بیٹھ کر پھول بوٹوں میں خداوندی تعالیٰ کی صنعت ملاحظہ کیا کرتا تھا، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خوبصورتی دیکھا کرتا تھا، ان کو دیکھا کرتا تھا۔ اس کو بیٹھا دیکھ کر دوسرے نمازی بھی جمع ہو جاتے تھے، اور نسی کو واعظ و پند کے طور پر اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ واعظ و پند یعنی تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ سپاہی کریم کو لیے آ پہنچے، اور یہ اتفاق من جانب اللہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتفاق تھا۔ شاید اس وجہ سے پیش آیا کہ جو لوگ کلیم کی نظر میں صرف اس وجہ سے ذلیل تھے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے تھے، یعنی وہ ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا، اپنے اور اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کر کے بوجہ حلال روزی پیدا کرتے تھے، یعنی حلال روزی کے لیے محنت مشقت کیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ان کی گردن نخوت نیچی ہو، یعنی مغرور گردن والا تھا بڑا۔ منکر نکیر کی طرح دو سپاہی اس کی گردن پر سوار تھے، یعنی دو جو سپاہی ہیں وہ جیسے قبر میں دو فرشتے ہوں گے منکر نکیر، ان کے ساتھ جو ہے وہ حوالہ دیا ان کا۔ نہ سر پر ٹوپی نہ پاؤں میں جوتی، کیونکہ پہلے دور میں جو ہے وہ عزت کا جو مقام ہوتا تھا ان کی حالت ایسی ہوتی تھی، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور پاؤں میں جوتے بھی پہنے ہوں، لیکن یہ بغیر ٹوپی بغیر جوتوں کے تھا۔ 2 وقت کے فاقے سے یعنی 2 وقت کی بھوک سے 2 وقت کا کھانا نہیں اس نے کھایا تھا، منہ سوکھ کر ذرا سا نکل آئے، یعنی بہت کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں، یعنی ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے لباس سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا، یعنی لباس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ نسو کی نظر بیٹے پر پڑی، جیسے ہی نسو یعنی اس کے باپ کی نظر اپنے بیٹے یعنی کلیم پر پڑی، گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگ گیا، یعنی وہ بہت زیادہ تکلیف میں پہنچ گیا۔ اگر پہلا سا نسو ہوتا تو نہیں معلوم عورتوں کی طرح دھاڑے مار کر روتا یا سر پیٹنے لگتا، یعنی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عورت ہوتا تو اس کی ایسی حالت ہوتی، یا دوڑ کر بیٹے کو لپٹ جاتا، یا سپاہیوں سے بے پوچھے گچھم دست و گریباں یعنی ان کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو جاتا، یا خدا جانے اضطراب جاہلانہ یعنی پریشانی میں کیا کرتا، مگر اب اس کے جملہ حرکات و سکنات معلوم دینداری کی متی، یعنی اب وہ جو حرکات اس کی تھیں وہ دین کے اندر رہتے ہوئے تھی، اس کے اطاعت کرنے میں تھی، اور مؤدب خداوندی کی تابع تھی، یعنی اللہ کے ادب کے اندر جو تھی وہ اس کے تابع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک دم سرد بھر کر ان للہ و انا الیہ راجعون تو کہا اور اف بھی نہ کی، یعنی ایک دم اس نے یہ الفاظ کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے بعد اس نے سپاہیوں نے اس سے کلیم کی نسبت پوچھا، یعنی اس کے بارے میں پوچھا، تو اس نے آنکھیں نیچے کر کے کہا، جب نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھ کر حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارتے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی کہ جب طوفان نوح آیا تو انہوں نے جب ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا تب بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو ماننے سے انکار نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ سپاہی تو اتنا سن کر رخصت ہو گئے، یعنی چلے گئے، لیکن اور کلیم کو رفقائے نسو یعنی جو رفقہ کہتے ہیں ساتھی کو، یعنی کلیم کو رفقائے نسو یعنی نسو کے ساتھیوں میں سے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا، یعنی اپنے ساتھ بٹھا لیا، جن کو وہ بہت زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن یہی حقارت کی نظر اس نے بعد میں دیکھی کہ وہی اس کا ساتھ بنی۔ امید ہے کہ بچوں آپ کو اچھی طرح یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔